تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس فیصل کریم کنڈی صاحب. السلام علیکم. یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو اس وقت آپ کے صوبے سے ظاہر ہے کہ آپ اس کے اندر وفاق کے نمائندے ہیں، اور جس طرح کے وزیر اعلیٰ صاحب پہلے بیانات ان کے آپ کی حد تک محدود رہتے تھے کہ آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کنٹرول کریں گے، وہ کریں گے. پھر بجلی سے متعلق ان کے بیانات آئے کہ بجلی بند کر دیں گے، ایک بٹن دبائیں گے یہ ہوگا. پھر افغانستان سے متعلق خارجہ پالیسی سے لے کے انہوں نے جو بیان دیا، پھر اسلام آباد پہ چڑھاوا، اب سلسلہ رک نہیں رہا. تو کبھی آپ نے بات کر کے ویسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ویسے تو سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن ایک صوبے کا نظم و نسق وہ سنبھال رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ وہاں پر آئینی لحاظ سے بیٹھے ہیں. کوئی جواب آیا ان کا؟ کبھی کوشش کی آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ان کے ساتھ بات کرنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا ضیاع ہے. اچھا. میں نے اوتھ لیا تھا گورنر کا، تو میں نے ان کو ایک بڑے پازیٹیو میسیج دیے تھے کہ ہم نے صوبے مل کر کام کرنا ہے، صوبے کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. کوئی ایک ہفتہ 10 دن میں دی ہوں تو یہ سمجھے کہ میں شاید کوئی پی ٹی آئی کا ورکر ہوں یا ان کو کوئی ایم پی آئی میں نے ہوں. تو اس نے جو ہے وہ اپنے ہی جو ان کی لہجے اس میں جواب دیا. تو پھر میں نے بھی سمجھا کہ ان کو، کیونکہ وہ میرے علاقے کے مجھے پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جاتا ہے اور وہ کیسے نپٹا جاتا ہے. تو پھر میں نے بھی ان کے ساتھ اپنی طریقے سے جو ہے جو بھی ان کے بیانات جوابات دینا شروع کیے. کیونکہ اگر آپ جواب نہیں دیں گے کسی سوال کا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو فرما رہے ہیں وہ سب کچھ ٹھیک ہے. دیکھیے آپ نے ابھی جو باتیں کی کہ انہوں نے یہ بات کی تو اس پہ کون سے پہ عمل درآمد ہوا؟ انہوں نے کہا میں گورنر ہاؤس کی یہ کر دوں گا، میں تربیلا میں جا کے سوئچ آف کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، میں ڈنگ کر دوں گا. کون سی چیز پہ عمل درآمد کیا؟ اب تو اپنے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، تو اب تو جو ان کے سیاسی مسیح ہیں اس وقت، مولانا فضل الرحمان صاحب جن کے دربار میں ہمیشہ یہ لوگ حاضر ہوتے ہیں اور ان کے پاؤں پڑے رہتے ہیں کہ ہمیں اس اضطراب سے نکالا جائے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ تو ہمیں پرچی کرتے تھے نا، یہ خود پرچی پہ آئے ہوئے ہیں. فارم 47 کرتے. کل تو مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا جو ان کے اتحادی تو نہیں ہے لیکن ہمدرد یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہیں، وہ انہوں نے بھی کہہ دیا. یہ بھی نے تو کنڈی صاحب سب کو ہی کہہ دیا نا، انہوں نے تو وفاق میں بیٹھے پارلیمنٹیرینز کو بھی کہہ دیا. تو وہ تو اگر کے پی جعلی پارلیمنٹ، تو پارلیمنٹ کو بھی جعلی کہہ رہے ہیں. ہم پہ تو یہ، تو اس کا مطلب وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر کے پی کے لیے کہہ رہے ہیں تو پھر کیا پارلیمنٹ کے لیے بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ؟ نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ہم پہ تو یہ سب کہہ رہے تھے نا کہ وفاق میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں تو جعلی الیکشن ہے اور کے پی کا الیکشن حلال ہے. اب تو مولانا صاحب نے کہہ دیا کے پی کا بھی ساتھ حرام ہے کیونکہ میرے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے. تو یہ اتنے اگر اسد کیسر صاحب وغیرہ بڑے جو ان کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو پہلے مال غنیمت جو مولانا صاحب کے انہوں نے لوٹا ہے وہ تو واپس کر دیں. اور پھر سی ایم صاحب یہ بھی بتائیں نا کہ جب یہ اپنی پارٹی کو بتائیں کہ جب یہ روپوش تھے تو کن کے مہمان تھے، تو یہ بتائیں گے تو ان کی پارٹی کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارے پارٹی میں بھی میر جعفر اور بھی سارے. میں انشاءاللہ تعالیٰ وقت میں بتاؤں گا. مجھے تو پتہ ہے کہ وہ کدھر تھے، کیا کر رہے تھے، کیسے. یہ روپوشی کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ ایک تو وہ 9 گھنٹے کے لیے غائب ہوئے تھے، اس کے اوپر تو کلیریفیکیشن آئی تھی، اس سے ہٹ کے 9 گھنٹے کا تو دیکھیں 9 گھنٹے کا تو ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف کے پی اسمبلی کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے کہ چیف جسٹس آف دی پروونس 7 گھنٹے غائب تھے، کہیں پتہ نہیں چل رہا کہاں پہ تھے. نہ ان کے ڈرائیور کو پتہ تھا، نہ ان کے بھائی کو پتہ تھا، ان کے سی ایس او کو پتہ تھا، اسپیشل برانچ کہاں پر تھی، پولیس کہاں پہ تھی، ڈرائیور کہاں پہ تھا، کسی کو نہیں پتہ تھا. مطلب ہے کہ ایک یہ سارے فلمی اداکار ہیں نا. اب دیکھیں ان کا سی ایس او بھی نہیں تھا، اسپیشل برانچ بھی نہیں تھی، کے پی ہاؤس سے نکل گئے، ڈرائیور سے چابی لے لی، اکیلے گاڑی چلا کے 7 گھنٹے کے لیے غائب ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو بعد میں سنجیدگی ہوئی، حالانکہ ہم شام کے بعد تو ہر کسی کی اپنی پرائیویٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو ہم زیادہ نہیں پتہ کرتے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب شام کے بعد کہاں پر ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے، یہ جب ان کی پارٹی کو پتہ چلے گا کہ جب یہ الیکشن کے دوران غائب تھے، یہ کس کے مہمان تھے اور انہوں نے الیکشن کیسے مینیج کیا، تو پھر ان کی پارٹی بھی ان سے پوچھے گی کہ آپ بھائیت کیا ہیں. اب ان کو اور طریقہ نظر نہیں آ رہا. یہ چاہتے ہیں کہ صوبہ اور وفاق، صوبہ اور پنجاب لڑیں. یہ آج سے اس کام میں نہیں ہے. ان کے اوپر پہلے بھی اپنے صوبائی وزیر کے قتل کا الزام ہے. ان کے اوپر پہلے 9 مئی کے بھی الزامات ہیں. ان کے اوپر شہد کی بوتل کے بھی الزامات ہیں. کوئی اچھے الزام بھی سیاسی طور پر لگ گیا ہوتا تو پھر بھی ہم مان لیتے کہ پریونٹ کیسے کیا جائے، کیا کرے وفاق، کیا کرے، اور ایز گورنر آپ کیا کر سکتے ہیں ساری صورتحال میں؟ دیکھیے پہلے تو سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پچھلے ہم اس پہ جب آ رہے تھے تو ہمارے بہت سے لوگ زخمی ہو گئے ہیں. ذرا پتہ ہے کون سے اسپتال میں ایڈمٹ ہیں؟ ہم بھی پولیٹیکل اگر ورکر ہیں، ہم بھی جا کے ان کی جو ہے تیمارداری کریں گے.
لیکن اب بتائیں تو صحیح نا کون سے اسپتال میں کون سی گولیاں لگی ہیں, کون سے اسپتال میں زخمی ہیں, تاکہ فوٹیج تو آ جائے نا کہ فلاں فلاں اسپتال میں اتنے لوگ زخمی پڑے ہوئے ہیں. یہ سب کچھ ڈرامہ بازیاں ہیں. اور تھوڑا سا جب وہ غائب ہوئے تھے ان کا تھوڑا سا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو چکا ہے, کیونکہ یہ اب سلو موشن میں کام کرتے ہیں, نہ پنڈی پہنچ سکتے ہیں. دوسرا پروگرام ہے جس میں یہ یو ٹرن لے کے واپس چلے جاتے ہیں. گورنر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب ان کی انہوں نے بیان دیا ایک تو آپ نے یہ امپریشن دیا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اور صرف بیان بازی کی حد تک اپنے آپ کو ان رکھنے کے لیے کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اب جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حکومتی مشینری استعمال کروں گا وہاں پر اگینسٹ پنجاب, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس دعوے میں یا اس بیان میں کوئی صداقت ہے, اس طرح کا کوئی ایکشن اٹھائیں گے وہ؟ صرف ہوائی گولہ باری ہے. اپنے جا کے اپنے صوبے کی پہلے لا اینڈ آرڈر کے اوپر سوچیں. آپ سے ہاتھ سے جا رہا ہے, آپ کا آدھا صوبہ میں نو گو ایریا بنا ہوا ہے, وہاں پر دن دہاڑے لوگ جو ہیں لوگوں کو چیک پوسٹیں بنا کر جو ہیں گاڑیوں کو روک کے جو ہے وہ کرتے ہیں. اپنے ضلع میں جا کر دیکھیں, اپنی تحصیل میں جا کر دیکھیں. وزیر اعلیٰ صاحب جس جگہ سے تعلق ہے آج تک اپنے گھر نہیں جا سکے. ان کی یہ پوزیشن ہے لا اینڈ آرڈر کی. وہاں پر پچھلے دنوں پاڑ چنار میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی. یہ کہتے ہیں ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, یا کرپشن, یا کہتے ہیں ہم نے کہاں پہ دھرنا دینا ہے, کہاں پہ جلوس نکالنا ہے, کہاں پر ناچ گانا کرنا ہے. ان کو اپنے صوبے سے کوئی سروکار نہیں ہے. اچھا لیکن ایک چیز فرمائیے گا فیصل کریم کنڈی صاحب, ہم یہ نارملی دیکھتے ہیں کہ آج کل دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. مین اسٹریم میڈیا پہ کوئی چیز نہ آئے سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے, لوگ دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, پرکھنے کی صلاحیت کافی حد تک رکھتے ہیں. تو پھر عوامی پذیرائی ان کو کیوں کر حاصل ہے؟ جب ہم یہ اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, لوگ ان کے اطراف اچھا خاصا جنب غفیر ہوتا ہے, تو لوگ تو اب بول پاتے ہیں, لوگ تو اب کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ غلط کر رہے ہیں اور اگر ان کے ساتھ نہیں ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں. آپ ذرا اپنے نمائندے ڈیر اسماعیل خان, ٹانک, بنو, لکی, پاڑے چنار سے پوچھیں کہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر کیا سچویشن ہے. سوات میں جس طرح آپ نے فورنرز کو مس ہینڈل کیا ہے, آپ دیکھیں وہاں پر صوبائی حکومت کی غفلت کی وجہ سے بڑا خدا نخواستہ واقعہ تو نہیں ہوا, لیکن ہمارے ایک پولیس نوجوان تو شہید ہو چکے ہیں نا. جو ہوا ہے مطلب ایک کوتاہی, اتنی نالائکی. اور اسٹیٹمنٹس کبھی آپ کے صوبائی وزیر اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ پاڑے چنار میں ایرانی ساختہ میزائل چل رہے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ آ رہے تھے اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے پاس 11 ایمبیسڈرز آ رہے ہیں. 20 نے جانا تھا, 11 گئے. تو یہ تو ان کا حال ہے کہ ان کو اپنے صوبے کے متعلق نہیں پتا کہ ہمارے صوبے میں کیا موومنٹ ہو رہی ہے. میں آپ جا کر اپنے نمائندوں سے پوچھیں جو ان علاقوں میں ہے کہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر کیا سچویشن ہے. لوگوں کو جو ہے اس وقت جو ہے اپنی جانوں کا جو ہے وہ ہے کہ ہم اپنی جانیں کیسے بچائیں گے. آپ نے صوبہ ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا ہے, آپ اس پہ ایک اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے. کوئی آج تک آپ بتائیں کہ کابینہ کی میٹنگ ہوئی ہو, یا آپ نے بتائیں آپ صوبائی اسمبلی کا اجلاس فوج کے خلاف قراردادیں پاس کرنے کے بلاتے ہیں. یہ بیانات جو ہے اب یہ کیا آپ معاملہ ایسکیلیٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کتنے ٹائم کے لیے اور کیوں ہو رہا ہے؟ یہ احتجاج کریں گے تو کیا اس طرح کے بیانات آئیں گے؟ اور پھر جب یہ اپنی خواتین کا بھی ذکر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی پنجاب حکومت پہ یا نون لیگ پہ یہ کہتے ہیں وہ عورت کارڈ کھیل رہے ہیں. وہ کیا صرف مریم نواز ہی خاتون ہے اور جو ہماری خواتین ہیں جیلوں میں قید, کیا وہ خاتون نہیں ہیں؟ کیا وہ خواتین نہیں ہیں؟ تو یہ جو ایک ان کا سینٹیمنٹس ہے جو وہ اپنے ورکر کے کو بھی دکھاتے ہیں اور ان تک کنوے کرتے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایڈریس ہونے چاہیے ایشو؟ یہ بتائیں کہ ان کی اس وقت خواتین کارڈ کہاں پر تھا, ان کی وہاں پر ان کا جو ہے نظریہ کہاں پر تھا جب فریال تالپور صاحبہ کو گرفتار کیا گیا اور عید کی رات کو جیل اسپیشلی کھولا گیا کہ آپ اس کو جیل شفٹ کریں اسپتال سے. اس وقت ان کا نظریہ کہاں پر تھا؟ مریم نواز کو گرفتار کیا, اس وقت آپ کا خواتین کارڈ کہاں پر تھا اور نظریہ کہاں پر تھا؟ یہ صرف خواتین کو ڈھال بناتے ہیں. اگر کوئی خاتون پالیٹکس کرے گی اور اسٹیٹ کے خلاف بات کرے گی اور حکومت کے خلاف بات کرے گی تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا آپ کیا بولیں گے؟ ٹھیک ہے آپ اسٹیٹ کو بھی گالیں نکالیں, آپ حکومت کو بھی گالیں نکالیں, آپ فوج کو بھی گالیں نکالیں کیونکہ آپ خاتون ہیں. جب آپ پالیٹکس کرے گی, ایکول رائٹس مانگے گی, تو پھر جو پاکستان کے آئین کے مطابق سزا ہوگی وہ مجھے بھی ملے گی, آپ کو بھی ملے گی اور کوئی خاتون. اب ذرا یہ فرمائیے گا فیصل کریم کنڈی صاحب کہ یہ جو سچویشن ہے اس وقت, جس طرح کے ان کے بیانات ہیں اس کے اوپر بعد میں جو لوگ ہیں, ظاہر ہے کہ اس کو ایک وہ بیان پہلے آیا کرتا تھا نا کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے بات پیش کی جا رہی ہے ایک شخصیت کے بارے میں, اب وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اور ایٹ ٹائمز پی ٹی آئی کے رہنما اس کو سپورٹ بھی نہیں کر پاتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے جو بیانات ہیں ان کی اپنی پارٹی کے لیے فائدے مند ہیں, ان کی پارٹی بینیفیشری ہے اس کی, یا اس کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے ان بیانات سے؟ دیکھیں پہلے تو ہے نا آپ اس کو سنجیدہ نہ لیا کریں, میں اکیلے ان کے لیے کافی ہوں.
دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ جو یہ روپوشی کا ان کا ٹائم تھا، جس طریقے سے یہ وزیر اعلیٰ بنے، اور پھر ڈیفینیٹلی جب آپ کو لاٹری میں چیف منسٹری ملے ہوگی تو پھر تو آپ کسی نہ کسی کہنے پہ کام کریں گے نا. تو وہ خود جب عمران خان صاحب کی بہن کہتی ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ عمران باہر آئے، عمران کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کسی طریقے سے مجھے این آر او مل جائے، اور پی ٹی آئی کے جو باہر لوگ کھڑے لیڈران اس جیسے وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے اسے این آر او نہ ملے اور جیل کے اندر ہے اور ہم باہر مزے لوٹ کریں. جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے کہنے پہ یہ وزیر اعلیٰ نہیں بنے. یہ ایک بہت، آپ جب ٹائم آئے گا اور آپ کو پتہ چلے کیسے بنے تو پی ٹی آئی والے بھی جو کریں گے ان کے ساتھ. جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں آپ بھی پریشان ہیں، حکومت بھی پریشان ہے. نہیں، کون پریشان ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے. میں کہا میں اکیلے ہی کافی ان کے لیے، فکر ہی نہ کریں، کچھ نہیں ہونا. لیکن آپ ہوائی فائرنگ ہے، ڈائلاگ ہے، کچھ نہیں. لیکن فیصل جو ایک شہد کی بوتل کے پیچھے، میری بات سنیں، جو ایک شہد کی بوتل کے پیچھے اسلام آباد کے ہائی وے پہ دوڑ رہا تھا وہ مقابلہ کرے گا ریاست کا اور حکومت کا. آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ لیکن گورنر صاحب جس طرح کے بیانات وہ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے کافی ہوں، لیکن آپ تو اس طرح کے بیانات نہ ہم نے آپ کو کبھی دیتے دیکھا اور نہ آپ سے توقع کر سکتے ہیں اس طرح کے بیانات یا اس طرح کا طرز گفتار. تو پھر کیسے مقابلہ کریں گے پھر آپ؟ میرے علاقے کا مجھے پتہ ہے کہ اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. آپ اس سے بے فکر رہیں، میں کافی ہوں. چلیں ٹھیک ہے. بیانات دینے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کچھ دیکھیں، جب آپ کو کھانسی زکام ہوتا ہے آپ ایسی دوائی لیتے ہیں جس سے آپ کو نیند بھی آتی ہے، تو کبھی کبھی یہ صاحب جو ہے دوائی لیتے ہیں اس کا سائیڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے، تو اس کا بھی جو ہے لیگل ایکشن کی بات تو نہیں کر رہے؟ جیسے کہ حکومت نے طے کر لیا ہے مقدمات بنیں گے مزید تقریروں پر، تو یہ کورس لیا جائے گا، کیا کیا جائے گا جو آپ کہہ رہے ہیں میں کافی ہوں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وفاقی حکومت کی کمزوری ہے. جب یہ لوگ حکومتی املاک پہ حملے کر رہے تھے، گریڈ اسٹیشنوں پہ دوڑ رہے تھے، ان کے ایم پی ایز، ایم این ایز اور یہ خود، اگر حکومت اس وقت ایکشن لیتی، ان کی پولیس جو وہاں پر ہے اس وقت کو گرفتاری کرتی. آپ کسی گریڈ اسٹیشن میں گھس سکتی ہیں، اب میں کسی گریڈ اسٹیشن میں جا سکتا ہوں. اگر عام شہر کسی اسٹیشن میں جائے گا اس کو جو ہے نا ایف آئی آر بھی ہوگی، اس کو سزا بھی ہوگی. انہوں نے ڈھیل دی ہے. اگر یہ اس وقت ان کا بندوبست کر لیتے تو ان کی جرت نہ ہوتی. تو ان کا بندوبست کرنا پڑے گا. جو بھی غلط ایکٹ ہوگا جب تک اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوگی، جب تک آئین کو فالو نہیں کیا جائے گا، قانون کو فالو نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. چلیں، تھینک یو سو مچ فیصل کریم کنڈی.